السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن فہم میں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 69 پڑھ رہے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنی راہ میں خالص کر لیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان یہودی ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نہ تو اس کو کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی اس کو غم ہوگا، خواہ وہ ان میں سے کوئی بھی ہو۔ اور لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے اور عمل صالح کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنے منشا کے خلاف تھے، یعنی جو باتیں ان کے مرضی کے خلاف تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، کبھی تو انہوں نے رسولوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل ہی کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق سزا ان کی کیا ہوئی کہ وہ مزید حق دیکھنے سے اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے، اور توبہ کے بعد پھر انہوں نے یہی عمل دہرایا تو پھر اس کی وہی سزا بھی دوبارہ مرتب ہوئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس بات کا ذکر دوبارہ سے آیا، اور اس میں ان عیسائیوں کے اس فرقے کا اظہار ہے جو مسیح کو عین اللہ قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ تو ثلاثہ کرتے ہیں نا، تو کچھ خود، حالانکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے دودھ پینے کے عالم میں ہی، عالم شرک خوارگی میں ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت کا ہی اظہار کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں، اور بعد میں جب وہ بڑے ہوئے تو تب بھی ان کی دعوت یہی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، اور جب قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا آسمان سے، جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت ہی کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ تو پھر جب انہوں نے یہی اعلان فرمایا تو پھر کیا ہے کہ یاد رکھو کہ مشرکین کے لیے مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو یہاں پر عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ تین خداؤں کے قائل تھے، ٹھیک ہے، جن کو وہ ثالث و ثلاثہ کہتے، ٹھیک ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی تعبیر و تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین بھی اختلاف ہے، یعنی کچھ جو ہیں وہ یعنی اللہ، رسول اور جبریل کو بناتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اس میں مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ ٹھیک ہے، تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو جو کہا وہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام، ان دونوں کو عیسائیوں نے اللہ بنایا، اور اللہ تیسرا اللہ ہوا، یعنی تین ہو گئے، جو ثالث و ثلاثہ آیا نا، تین میں کا تیسرا کہلایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا، لقد کفر الذین، یہ بھی کفر ہے، الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، رب الہ تو ایک ہی ہوتا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، الہ کی جو بھی تعریف ہے نا اس پر صرف ایک ہی ہستی پوری آتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اس کی طرف پناہ پکڑتا ہے، اور وہ ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہوتا ہے، اس کی ذات اکمل ہے، اکمل سے بھی اکمل تر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، تو پھر الہ ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں پر اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ہی دیکھا جائے تو یہ دونوں کیا تھے، نقص سے پاک نہیں تھے، یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے قرآن میں آتا نا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ بھی کمی ہے، الہ کے حق میں ایک بات کمی ہے، اگر کوئی معبود کھانا کھاتا ہے اور اس کو یہ حاجت ہے تو وہ دوسروں کی حاجت کیسے پوری کرے گا؟ سمجھ آ رہی نا بات کی، کہ وہ تو پھر خود محتاج ہوا کیونکہ اس کو حاجت ہے، وہ اپنی حاجت کے لیے کہیں تو جائے گا پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، یعنی کفر کر کے اگر کوئی پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، پاکیزہ سچی خاتون تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ صدیقہ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھیں، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اور انہوں نے ان خواتین مثلا مریم علیہ السلام، سارہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغمبر قرار دیا ہے، حالانکہ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ اور یہاں پر مسیح اور مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے، یعنی یہ کہ وہ الہ نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے، اس کی دلیل دی جا رہی، کیونکہ وہ کھاتے پیتے تھے اور یہ تو انسانی حاجات اور ضروریات میں سے ہے، تو جو الہ ہوتا ہے وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، بلکہ وراء ورا ہوتا ہے، یعنی ان سے کہیں کوسوں دور، یعنی وہی جو بات ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تو مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایسوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے نقصان کو نہ ان کو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ قدرت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اندر ہے۔ تو حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا، الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف پناہ پکڑی جائے، یعنی جس سے آپ کو اس بات کی طمع ہو کہ وہ آپ کو فائدے پہنچائے گا اور آپ سے نقصانات کو دور کر دے گا، آپ سے نقصان کو بچائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہیلووین منایا جاتا ہے اس میں بھی نعوذ باللہ کیا شرک کیا جاتا ہے کہ گھروں کے باہر یہ جو بھوت وغیرہ لٹکاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھوت ان کو آنے والی بدروحوں سے اور بلاؤں سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے سہاروں پہ انسان اپنا توکل رکھتا ہے جن کی کمزوری واضح ہے، نظر آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تم یا بھوتوں کو تم باہر کھڑا کر دیتے ہو کہ وہ اور بے جان، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ وہ سننے کی قدرت رکھتے ہیں نہ دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو وہ تمہیں کیسے ایسی چیزوں سے بچائیں گے؟ اور جو بدروحیں ہیں وہ کیا ان سے ڈر کے بھاگ جائیں گی؟ تو وہ کیسی بدروحیں ہیں؟ یعنی انسان کی عقل دیکھیں کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر دو صفات بیان کی گئی، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تو وہ ہے جو سب کی ہر وقت سننے والا ہے، ایک ہی وقت میں وہ ساری مخلوقات کی سن سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ کیا ایسا کوئی الہ ہے جو سمیع العلیم ہو؟
پھر فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں. یعنی بہتوں کا مطلب بہت ساروں کو، اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. تو حق کی پیروی میں حد سے بھی نہیں بڑھنا. جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے ان میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تھا، رسول بنا کر بھیجا گیا، انہیں الہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے کہ ان کی عقیدت اور محبت میں ان کو یا ان کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے ان کو اللہ ہی کہہ دینا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو حد سے بڑھنا ہے نا، یہ ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلوف سے محفوظ نہیں رہ سکے. انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلوف کیا اور ان کی رائے اور قول، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے دی. ٹھیک ہے، یہ بھی غلوف کرنا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے امام نے کہہ دیا ہے اور میرا امام تو میرے لیے بہت عزت کا حامل ہے، اب اس کے بعد اگر زندگی میں اس کے سامنے اپنے امام کی بات کے خلاف کوئی حدیث آ گئی تو وہ حدیث کو لینے میں تردد کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اماموں کی شخصیت میں غلوف کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو کیونکہ اور حالانکہ چاہے امام نے ان کو یہی کہا ہو کہ نبی کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کسی شخصیت کی پیروی میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اپنی عقل و غور و فکر استعمال کرنی چھوڑ دیں، یا قرآن و حدیث کو ہی ایک سائڈ پر کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو اللہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. پھر فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی. یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ اپنی انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی گئی. ٹھیک ہے، لعنت کیسی ہوتی ہے؟ یعنی کہ برے القاب انہیں کہنا، انہیں بری طرح سے ان کے بارے میں بات کرنا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. کوئی گلی میں راہ چلتا بچہ کسی بڑے کو گالی دے دے یا لان تان کر دینا تو بڑا کہتا ہے بچہ ہے، بے وقوف ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو لعنت ہے نا، یہ انبیاء کی زبان سے ان لوگوں پر بھیجی گئی. یعنی یہ اتنے زیادہ سرکشی اور اس میں اللہ کے غضب کو بڑھانے میں آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اتنی بڑی لعنت یعنی انبیاء کی زبان سے اتری ان پر. زبور میں جو داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری. اور لعنت کے اسباب کیا تھے؟ ذالک بما عصوا، کہ انہوں نے عصیان کیا یعنی نافرمانیاں کرتے تھے، واجبات ترک کر دیتے تھے، محرمات یعنی جن سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب کرتے تھے. وہ کام کرتے تھے جن سے روکا گیا اور وہ نہیں کرتے تھے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا. وکانوا یعتدون، اور اعتداء یعنی حد سے بڑھ جاتے تھے، وہی جیسے وہی اوپر بات دین میں غلوف کرتے تھے اور بدعات ایجاد کر کے حد سے تجاوز کرتے تھے. پھر فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا، یعنی کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے. بعض مفسرین نے اسی ترک نہیں کو عصیان اور اعتداء قرار دیا جو لعنت کا سبب ہوا. بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت غضب الہی کا سبب ہے. حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا. حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور تڑ کے تعلق تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص شرابی نظر آیا ہے، آج شراب کو آپ کو پتہ ہے ام الخبائث ہے.
آخرت تو تباہ کرے گی، زندگی میں ہی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور آج آپ نے جیسے سورہ البقرہ میں سیکھا کہ کچھ فائدے ہیں، وقتی طور پر انسان غم بھول جاتا ہے، بڑا صدقے کرتا ہے، مستی میں آ کے بے شعوری جو ہو جاتی ہے، یا جسمانی طور پر بڑا خود کو ایکٹیو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اچھا، آپ ایسے کسی شرابی کو دیکھیں اور آپ اسے کہیں تم بہت غلط کام کرو، تم اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن کل آپ اس کے ساتھ وہی کام کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں، اس کے فرینڈ بنے ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھے ہیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے پھر نفرت اور ترک تعلق کیا جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتا، آپ اسے برائی سے روکتے ہیں اور وہ باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوستی نہ چھوڑی جائے بلکہ اس جیسا ہی بن جائے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ بھی ایمان میں اس طرح کے ہی ڈاما ڈول تھے کہ پھسل گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ اور آج ہمارا بھی حال یہی ہوتا جا رہا نا، بہت سے لوگ تو ویسے ہی دین سے بے پرواہ ہیں اور دین کی طرف نہیں آتے، اور جو آگے ہیں وہ دوسروں کو روکتے نہیں ہیں، انہیں بس اپنی ہی ہے کہ چلو ہم تو نمازیں روزے کر رہے ہیں نا، یعنی کہ نہیں انل منکر کو ہم دین کا فریضہ ہی قرار نہیں دیتے، اسی لیے تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے، اگر کسی برائی کو آپ کچھ لوگوں پر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، دل میں تو برا ہی جانیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ترک تعلق تو کر سکتے ہیں نا، یا دلی تعلق تو ختم کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرمائے یہ۔ اس کے بعد فرمایا ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا انشاءاللہ۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک طرح سے آپ کے سامنے کمپیریزن کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے اندر اناد یعنی دشمنی، اور جہود یعنی انکار، حق سے اعراض اور استکبار یعنی خود کو بڑا سمجھنا، اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اہل علم اور ایمان کو وہ کمتر گردانتے ہیں، ان میں نقص نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کو جھٹلانا یعنی ان کی تکذیب کرنا ان کا شعار رہا ہے، یعنی طریقہ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی، مذموم یعنی مذمت شدہ کوششیں کی۔ اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ رہبان سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ، کسی سین سے مراد علماء اور خطباء ہیں، تو یعنی وہ لوگ جو کہ راتوں کو اٹھ کر ریسرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جہود اور استکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیح میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بایاں رخسار بھی اس کو پیش کر دو۔ رخسار یعنی گال، اگر کوئی دائیں پر تھپڑ مارے تو اس کو ادھر بھی مار، یعنی لڑو مت، یہ مطلب ہے کہ لڑو مت۔ اچھا، ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے بے نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے، تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ دشمنی اناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب اور حلال کی صدیوں پر محیط مارکہ آرا
مارکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے. یعنی صلیب یہاں پر جو سا ان کا نشان ہے خاص، ہلال کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. ٹھیک ہے، تو ان کی صدیوں تک آپس میں لڑائیاں بھی چلتی رہی ہیں بیت المقدس پر بھی فتح اور قبضے کے حوالے سے، اور اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں. تو قرآن نے دونوں سے دوستی کرنا سے منع فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں سے تم یہودیوں کو نصارہ کے مقابلے میں دشمنی میں زیادہ شدید پاؤ گے. اور نصارہ میں دشمنی کیوں کم ہے؟ ایک تو یہی جو انہوں نے کہا کہ ان میں علماء ہیں، درویش ہیں، راہب ہیں اور کسی سین یعنی غور و فکر کرنے والے ہیں، اور ایک یہ کہ ان کے دین میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم ہے زیادہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ آج ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر باقی بعد میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.